على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام احباب محبت سے ادب سے حضور نبی رحمت نور مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کا خاص فضل و احسان ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کے تصدق سے ہم سب جامع مسجد امیر الصالحین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس پرنور ماحول میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. حضرات محترم، قرآن حکیم کی جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کا تقوی اور اس کی بارگاہ کا ڈر جس بندے میں پیدا ہو جاتا ہے، اسے فوز و فلاح، نجات اور کامیابی کا راستہ مل جاتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا جو غلام ہے. قرآن حکیم کی اس آیہ پاک میں اللہ رب العزت نے تقوی اللہ کو راہ نجات قرار دیا، اور مومن اپنی ولادت سے لے کر اپنی ساری زندگی میں کئی ایک مشکلات اس کی زندگی میں آتی ہیں، چیلنجز درپیش ہوتے ہیں، اور قوموں کی زندگی میں صعوبتیں اور مشقتیں آتی ہیں، اور یہ چیلنجز انفرادی سطح پہ بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی سطح پہ بھی ہوتے ہیں. انفرادی سطح کے چیلنجز انسان کی اپنی زندگی میں آنے والے بند راستے ہیں، رکاوٹیں ہیں. جب کبھی انسان کو ایسے لگتا ہے کہ زندگی میں اس کا سفر رک گیا ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا اور مشکلات نے اسے گھیر لیا ہے، تو یہ انفرادی سطح کا چیلنج ہے. اور اجتماعی سطح کا چیلنج یہ ہے کہ جب قوموں کو کوئی بڑی مشکل درپیش ہو جائے اور جب ان کے اوپر مصائب کے بادل منڈلانے لگیں اور ان کو آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے اور من حیث القوم وہ مشکل کا شکار ہو جائیں، تو چیلنج چاہے انفرادی سطح کا ہو یا اجتماعی سطح کا، اللہ رب العزت نے دونوں سے نکلنے کا راستہ قرآن حکیم کے اندر عطا فرمایا ہے، اور اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے امت کے لیے ہمیں یہ راستہ عطا فرمایا. اور قرآن حکیم میں جا بجا اس کو بیان کیا کہ جب بھی کبھی کسی بند گلی میں تم چلے جاؤ اور تمہیں کوئی راستہ نہ ملے تو قرآن سے تمہیں کیا رہنمائی ملتی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں بھی اس کو بیان فرمایا. میں نے قرآن کی جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ اچھی اور سیدھی بات کرو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو تمہارے لیے درست فرما دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا،
اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو فرمایا انہیں فوز عظیم اور بڑی کامیابی عطا کر دی جاتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث پاک میں جو ریاض الصالحین میں امام نووی جسے لے کے آئے ہیں، اور ریاض الصالحین میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ متفق علیہ ہیں، یعنی وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی ہیں، ان کا کوئی اور سورس نہیں ہے، اور بڑی خوبصورت ترتیب سے یہ کتاب ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے طلباء سے انہیں یہ نصیحت کرتے تھے کہ تمہیں کون کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے، تو آپ سر فہرست ریاض الصالحین کا نام لیتے اور فرماتے یہ تمہارے زیر مطالعہ رہنی چاہیے، کیونکہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نچوڑ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہمارے لیے ایک مشکل کا بیان فرمایا اور ایک ایسا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے رکھا کہ جب 3 افراد بڑی مشکل میں پھنس گئے اور انہیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، تو پہلے ان کی اس مشکل کا بیان فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب انہیں کوئی اور راستہ نہ ملا اور ان کی ہلاکت یقینی بن چکی تھی، تو اس وقت کیا وہ طریقہ ہوا کہ جس سے ان کی زندگی بچ گئی اور وہ اس ہلاکت سے بچ کے فوز و فلاح اور کامرانی کی طرف آ گئے۔ تو وہ حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ظاہری طور پہ ایک قصہ ہے، لیکن وہ جو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں وہ عام قصہ نہیں رہتا، بلکہ وہ کامیابی اور فلاح کا نسخہ بن جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیحین میں عن عبداللہ ابن عمر، وہ اس کے راوی ہیں، حضرت عمر بن فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان طلق ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم، کہ 3 افراد جو تمہاری اس امت سے پہلے گزر گئے، پہلی قوموں سے ان کا تعلق تھا، وہ تینوں اپنے گھر سے نکلے، کسی سفر پہ روانہ ہوئے، حتیٰ آواہم المبیت الی غار، یہاں تک کہ رات ان کو ایک غار کے اندر آ گئی، اور رات کا وقت تھا، ایک روایت میں ہے شدید بارش ہوئی اور ان کو پناہ کے لیے کوئی اور راستہ نہ ملا، وہ رات کو غار میں گھس گئے کہ رات کو ہم یہاں آرام کریں گے اور صبح اٹھ کے اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے، فانحطت الصخرۃ من الجبل علی فم غارہم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑی چٹان سرک کے ان کی اس غار کے سامنے آ گئی، جس کی وجہ سے فانطبقت، وہ راستہ بند ہو گیا، فحوسروا داخل الغار، تو اس غار میں وہ یوں بند ہو گئے، زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، کہ ان کی آنکھیں جو ہیں ان سے روشنی ختم ہو گئی اور دل اچھل کے حلق کے اندر آ گئے، یعنی ان کو اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملا، اور ان کی ہلاکت یقینی ہو گئی کہ نہ یہاں ہمارا کوئی پتہ لینے والا آئے گا، نہ جتنا بھی ہم چیخیں کسی تک ہماری آواز نہیں پہنچے گی، نہ کوئی مدد کو آئے گا، اور ہم یہیں پہ اپنی زندگی کے دن پورے کریں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اب سرکار نے ہمارے سامنے ایک منظر رکھا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ قصہ سنایا جائے، یہ اس لیے تھا کہ اگر انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے کہ تمہارے سامنے کوئی راستہ نہ رہے اور تم ایسی صورتحال سے دو چار ہو جاؤ کہ جب امیدیں تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں اور ہر سطح پہ تمہیں شکست کا سامنا ہو، تو پھر بھی مدد کا ایک راستہ موجود ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کی امید کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ انابت اللہ، رجوع اللہ، اللہ رب العزت کو پکارنا یہ بندوں کو بڑی سے بڑی مشکل سے نکال دیتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حاول الثلاثۃ ان یزحزحوا تلک الصخرہ بکل ما اوتوا من قوہ، تو ان تینوں نے کوشش کی کہ اس چٹان کو وہاں سے سرکائیں، اپنی ساری قوتیں اور صلاحیتیں اس پہ صرف کر دی، فاستطاعوا ہونا فمستطاعوا، تو وہ بالکل ان کو اس کی استطاعت نہ ہوئی، وہ چٹان ان سے ایک بال کے برابر بھی سرک نہ سکی، تو بالکل تھک ہار پہ بیٹھ گئے۔ یتحقق الہلاک، اور ان کی ہلاکت یقینی ہونے لگی، مخلوق سے مدد کے سارے راستے بند ہو گئے، کوئی سننے والا اور جاننے والا نہ رہا، اور اس وقت اللہ رب العزت کا یہ فرمان سرکار دو عالم نے پڑھا، قل من ینجیکم فی ظلمات البر والبحر،
تدعونہ تضرعا وخفیہ، فرمایا کون ہے جو دن اور رات اور سمندر اور صحرا کی ظلمتوں میں تمہاری پکار کو سنتا ہے؟ تو وہ سارے کہیں گے اللہ سنتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی پکار کو سننے والا نہیں ہے، اللہ سننے والا ہے۔ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اور وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر اس دفعہ تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم شکر کرنے والے بن جائیں گے، پھر ہم تیرے مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے بندوں کو نجات دینے والا ہے۔ تو المختصر یہ ہے کہ جب انہوں نے وہ بند اس جگہ پہ پھنس گئے، اور یہاں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ منظر تو حدیث میں ہے، ایک ایسا منظر قرآن نے بھی پیش کیا ہے اور ہمارے سامنے رکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ ان کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا اور وہ اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور سارے رستے ان کے لیے بند ہو گئے اور ہلاکت یقینی نظر آنے لگی۔ اب کسی کو اگر اژدہا یا بڑی مچھلی نگل لے وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ جب کوئی راستہ نہ رہا تو اللہ رب العزت نے یہاں پر وہ آیت بیان فرمائی ہے جس سے اس کا خلاصہ ہوتا ہے، فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اگر وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اگر اللہ کے ذکر کا کوئی بیلنس ان کی زندگی میں موجود نہ ہوتا، اگر ان کی صبح و شام میں رب کے نام کی تسبیح موجود نہ ہوتی، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو فرمایا پھر قیامت تک وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے، پھر کبھی ان کو وہاں سے نکالا نہ جا سکتا۔ لیکن کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، کیونکہ وہ تسبیح و تحلیل کرنے والے تھے، اور انہوں نے یہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، تو فرمایا جب مچھلی کے پیٹ میں بھی حضرت یونس نے ہمیں پکارا اور کہا یا اللہ تو ہی معبود ہے، تو پاک ہے، میں اپنی جان سے ظلم کرنے والا ہوں، تو ہم نے انہیں راستہ دے دیا، اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے مومنوں کو بھی اگر وہ ہمارا ذکر کریں گے تو مشکل سے مشکل حالات میں ہم ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے فرمایا وہ تینوں بیٹھ کے سوچنے لگے اب ہم کیا کریں، تو ان تینوں نے اپنے ساتھ رو کے کہنے لگے آج کوئی اور ہمیں نہیں بچا سکتا، آؤ اپنا کوئی ایسا عمل یاد کرتے ہیں جو ہم نے کبھی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کیا، جس میں مخلوق کو دکھانے کی کوئی آلائش شامل نہیں تھی، ہر آلائش سے پاک تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا، تو ہم وہ عمل یاد کرتے ہیں، شاید ہماری نجات ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانی کرے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے پہلا شخص آگے بڑھا اور التحیات کی شکل میں بیٹھا، اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور عرض کرنے لگا اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے دو بوڑھے ماں باپ میرے گھر میں تھے اور میں ان کی خدمت کرتا تھا، اور میری ماں بھی تھی میرا باپ بھی تھا، اور میں دن کو جاتا اپنی بکریاں لے جاتا اور مویشی لے جاتا، اور پھر فرمایا وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، اور جب میں دودھ دو کے آتا تو میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلانے سے پہلے نہ اپنی بیوی کو دودھ دیتا تھا، نہ بچوں کو دیتا تھا، نہ کسی اور کو دیتا تھا، پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا، پہلے ان کی خدمت میں گرم دودھ پیش کرتا، جب وہ پی لیتے میں بھی سیراب ہو جاتا، پھر میں اپنے بیوی بچوں کو وہ دودھ پلاتا۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا میں رات کو لیٹ ہو گیا اور دودھ بر وقت نہ پہنچ سکا، جب میں اپنے گھر آیا میرے ماں باپ تھک کے سو چکے تھے اور میرے انتظار میں ان کی آنکھ لگ چکی تھی، میں نے اپنے اس وعدے اور عمل کو پورا کیا، میں گرم دودھ کے کشکول اور پیالے لے کر اپنے ماں باپ کے قدموں کی طرف کھڑا رہا اور انتظار کرتا رہا، پہلے یہ اٹھیں گے اور یہ دودھ پئیں گے، پھر میرے بچے پئیں گے، اور میرے بچے میرے قدموں میں لوٹتے پوٹتے رہے، روتے رہے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا اپنے نفس کا وہ وعدہ پورا کیا، آواز بھی نہ دی، ان کو نہ جگایا، جب خود وہ بیدار ہوئے اور میں نے ان کو دودھ پیش کیا،
تو پھر انہوں نے اس کو پی لیا۔ تو یہ ساری بات کرنے کے بعد وہ کہنے لگا اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے وہ کام تیری رضا کی خاطر کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی، ففرج عنا ما نحن فیہ، تو یا اللہ آج ہم جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں وہاں سے ہمیں کشادگی اور راستہ عطا فرما، ہمارے لیے یہ مشکل دور فرما، یہ بند دروازہ ہمارے لیے کھول دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فن فرجت الصخرۃ شیئا فشیئا، تو تھوڑی سی وہ چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی، لیکن اتنی سرکی کہ وہ باہر نکل سکتے نہیں تھے، لیکن تھوڑی سی وہ سرک گئی تو دوسرا بندہ آگے بڑھا اور اس نے اپنی آپ بیتی بیان کی اور اپنی زندگی میں سے وہ عمل ٹٹولنے لگا جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ اسے عربی میں کہتے ہیں رسید من الخیر، کہ ایسا بیلنس جو نیکیوں کی شکل میں ہو۔ ہم بہت سے بیلنس جمع کرتے ہیں، کبھی مال کی شکل میں، کبھی زمینوں کی جائیدادوں کی شکل میں، کوئی اور بیلنس مشکل وقت میں کام نہیں آتا۔ مشکل وقت میں کام آتا ہے تو وہ عمل کام آتا ہے جو میں نے اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ چاہے تھوڑا سا عمل ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرا بندہ اپنی رسید اور بیلنس کو ٹٹولنے لگا، میرے نامہ اعمال میں وہ کون سی نیکی ہے، وہ کون سا لمحہ ہے جو میرے رب کی رضا کے لیے تھا۔ پھر اس نے عرض کیا اللہم انہو کانت لی ابنۃ ام، میری ایک چچا زاد بہن تھی، ایک چچا کی بیٹی تھی، وکانت احب النساء الی قلبی، اور میرے دل میں اس کی بڑی محبت تھی اور میں اس کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتا تھا، لیکن شیطان میرے اوپر سوار ہوا اور میں نے اس کے ساتھ برائی اور گناہ کا ارادہ کیا، فامتنعت، اس عورت نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، وہ دور ہو گئی۔ لیکن پھر میرے اس چچا کی بیٹی پہ مشکل وقت آیا، پیسے اس کے ختم ہو گئے، فاقہ اس کے گھر میں شروع ہو گیا، وہ مجبور ہو کے میرے پاس آئی مجھ سے پیسے مانگنے اور مجھ سے دولت لینے، تو میں نے اس کو 120 دینار سونے کے دے دیے، پوٹلی دے دی، لیکن اس شرط پہ دی کہ وہ گناہ پہ آمادہ ہو جائے۔ وہ آمادہ گناہ ہوئی، لیکن جب میں آگے بڑھنے لگا تو اس نے پکار کے مجھ سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ تو میرے دل میں رب کا خوف پیدا ہوا، میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے گناہ کے ارادے کو ترک کر دیا۔ یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے وہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا اور اس گناہ سے تیری رضا کے لیے بچا تھا، تو یا اللہ آج ہماری یہ مشکل آسان کر دے۔ تو کیا ہوا؟ فن فرجت الصخرہ، وہ چٹان تھوڑی سی مزید ہٹ گئی، یعنی اس کے اس عمل کی قبولیت کی گواہی بھی اللہ کی بارگاہ سے آ گئی۔ پھر تیسرا بندہ آگے بڑھا اور روتے ہوئے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، یا اللہ جیسے انہوں نے یہ عمل پیش کیے ہیں میرا بھی ایک ٹوٹا پھوٹا عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ میرے پاس مزدور میں نے کام پہ اپنے گھر میں لگائے اور ان کو ایک پروجیکٹ دیا، جب وہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا اور ان کو مزدوری ملنے کی باری آئی، میں نے سارے لوگوں کو مزدوری دے دی، ایک بندے کو اس کی مزدوری میں نہ دے سکا، اور پھر وہ بندہ چلا گیا اور جو پیسے اس کی مزدوری کے تھے میں نے ان کو ہڑپ کرنے کے بجائے کاروبار میں لگا دیا، ان کا ایک شیئر خرید کے اپنے کاروبار میں شامل کر لیا، وہ اس کا حصہ پھلتا پھولتا رہا اور میں اس کے اس حصے کو سنبھالتا رہا اور اس سے بہت سی چیزیں خریدیں، مویشی خریدے، مال و تجارت خریدا، غلام خریدے۔ کافی سالوں کے بعد وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا میری مزدوری دینا تیرے اوپر باقی تھی، مجھے وہ عطا کرو۔ تو میں نے کہا یہ بکریاں بھی تیری، یہ ریوڑ بھی تیرے، یہ اونٹ بھی تیرے، یہ غلام بھی تیرے، یہ جائیداد بھی تیری۔ اس نے کہا وہ تو تھوڑی سی مزدوری تھی، اس نے کہا وہ تیرا حصہ تھا جسے میں نے تجارت میں لگایا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی، یہ سب تیرا ہے۔ تو اسے یقین نہیں آتا تھا، لیکن وہ سارے ریوڑ اور مال لے کے چلا گیا اور اس میں سے میں نے کوئی شے اپنے پاس نہیں رکھی۔ اللہم
ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، یا اللہ اگر میں نے وہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو وہ قبول کر لے اور اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فن فرجت تلک الصخرۃ کلھا، وہ ساری کی ساری چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ ومشوا وخرجوا الی بیوتہم آمنین مسرورین فرحین، سرکار نے فرمایا وہ نکلے اور اپنے گھروں کو خوشی سے چل دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ان تینوں اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ تو یہ ایک منظر ہے، یہ ایک سینیریو ہے، یہ ایک قصہ ہے جو میرے اور آپ کے لجپال اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمایا۔ کتابوں نے اسے محفوظ رکھا۔ اللہ راضی ہو ان محدثین پر جنہوں نے سینہ بسینہ ہمارے نبی کے ان فرمودات کو ہم تک پہنچایا، اور آج ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، اور آج اگر ہم ان احادیث کو بھی پڑھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور ضیاء الامت کے مزار پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں کہ یہ سبق پڑھانے والے ہمیں حضور ضیاء الامت کی ذات ہے، جنہوں نے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ پیر محمد کرم شاہ۔ تو آپ نے ہمیں علم حدیث کا تحفہ دیا، علم تفسیر کا تحفہ دیا، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا تحفہ دیا، اور ہمیں علم کے راستے پہ ڈالا تاکہ ہم اپنے پاک نبی کے فرمودات کو یاد کریں، خود ان پہ عمل کریں، انہیں آگے پہنچائیں اور مشکل وقت میں ان سے سبق حاصل کریں۔ اب کسی شاعر نے کہا تھا کہ اب جو طوفان بلا میں یہ پھنسی ہے کشتی، دین و ایمان کی قوت سے نکل سکتی ہے، ہم اگر آج بھی اللہ کو راضی کر لیں آج بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آج بھی اگر اپنے رب کو پکارا جائے، حالات آج بھی وہی ہیں، ایک غار میں ہم بھی بند ہو چکے ہیں، کہیں سے IMF نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، کہیں سے غیر ملکی سامراج نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، کہیں سے انڈیا اور دیگر دشمن ہمیں گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدان بے بس ہیں، ادارے بے بس ہیں، اور مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے، پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور سارے حکمران سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں منہ کے لے کے بیٹھے ہیں۔ کریں تو کیا کریں، جائیں تو کہاں جائیں، دروازے بند اور مسدود نظر آ رہے ہیں۔ ان میں راستہ وہی ہے جو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا۔ اگر اس بند چٹان کو ہٹانا ہے تو قوم کے ہر فرد کو اپنا کوئی ایسا عمل پیش کرنا ہوگا جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ہم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے ساتھ تعاون کا عمل پیش کریں، ہم الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کو آگے بڑھانے کا عمل پیش کریں، ہم اپنی ذاتی زندگی میں کوئی ایسا عمل پیش کریں، ہر بندہ اللہ کی بارگاہ کو پکارے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے حکمران اللہ کو پکارنے کے بجائے اللہ رب العزت کے اس دین کو ایک فلیور بنا کے اپنی تقریروں میں استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کو غضب کو دعوت دینے کی بات ہے کہ تقریر کرتے ہوئے ان سے کہا جاتا ہے تقریر کو تھوڑا سا اسلامی ٹچ دے دیں، اس میں تھوڑا اسلامی رنگ ڈال دیں، اور وہ صرف اپنی تقریر میں حضور کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ قوم ہمیں دیندار سمجھے، قوم ہمیں عاشق رسول سمجھے۔ جب دل سے یہ جذبے ماند پڑ جائیں، جب اللہ رب العزت سے یوں دوری ہو جائے، اور جب اللہ کو پکارنا بھی ایک سٹائل بن جائے، ایک فیشن بن جائے، لوگوں کو گھیرنے کا ایک جال اس کو بنا دیا جائے، پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بچنا ہوگا، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دستے طلب دراز کرنا ہوگا اور یہ عرض کرنی ہوگی، یا اللہ اس مشکل موڑ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دستگیری فرما، درست راہیں جو ہیں ہمیں ان کا عرفان اور شعور عطا فرما، تاکہ ہماری اس قوم جو ہے اس مشکل دو راہے سے آگے بڑھ سکے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔